السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کو ملتی رہیں۔ اقتدار کی کشش ایسی ظالم چیز ہے کہ باپ بیٹے کے اور بھائی بھائی کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیتی ہے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تخت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ہی خون نے بغاوت کر دی۔ کچھ ایسا ہی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بھی ہوا کہ جب بایزید ثانی کے بیٹے سلیم اول نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کر دی، کیونکہ بایزید کے 3 بیٹے تھے اور بایزید اپنے بیٹے احمد کو سلطان بنانا چاہتا تھا، لیکن سلیم جو کہ فوجی صلاحیتوں کا مالک تھا، فوج میں مقبولیت رکھتا تھا۔ احمد کی طرف باپ کا رجحان دیکھ کر شہزادہ سلیم بغاوت پر اتر آیا اور اپنے باپ کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ باپ بیٹے میں جنگ ہوئی اور سلیم شکست کھا کر کریمیا چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد سلیم دوبارہ فوج کی حمایت کے ساتھ قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا۔ بایزید نے ینیچری کے ایک وفد کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس پر جواب ملا کہ ہمارا سلطان کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہے، ہم سلیم کو اپنا سلطان بنانا چاہتے ہیں۔ بایزید نے یہ دیکھتے ہوئے کہ فوج قابو سے باہر ہو چکی ہے، نے 25 اپریل 1512 کو تخت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور تخت سلیم کے حوالے کر دیا۔ سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان تھے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بھی تھے، کیونکہ عثمانیوں کو خلافت سلطان سلیم اول کے دور میں ہی ملی۔ سلطان سلیم سلطنت کی توسیع کے حوالے سے ایک نمایاں نام بھی رکھتے ہیں۔ آپ کو سلطان یاؤس سلیم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہادری اور شجاعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ سلطان سلیم اول 10 اکتوبر 1470 کو اماسیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان بایزید کو اقتدار 1481 میں ملا اور 31 سال بعد 1512 میں تخت سلطان سلیم اول کے حوالے کیا۔ 25 اپریل 1512 کو سلطان سلیم تخت نشین ہوئے۔ سلطان سلیم جب تخت نشین ہوئے تب آپ کو فوج اور عوام کی حمایت حاصل تھی، جس کی وجہ سے ان کو کھل کر اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا۔ سلطان سلیم 42 سال کی عمر میں سلطان بنے۔ آپ ایک بے حد سخت مزاج آدمی تھے، مضبوط جسم، گول چہرہ اور اس پر بڑی مونچھیں سلطان سلیم کی پہچان تھی۔ عدل و انصاف میں وہ بہت سخت تھے اور دین اسلام سے لگاؤ رکھتے تھے اور اسلام کے لیے اپنے دور حکومت میں بہت ساری فتوحات کی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان سلیم کو سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے بھائی تھے۔ احمد اور کرکوک کو سلطان سلیم نے خط لکھے اور ان کو انہی صوبوں میں گورنر مقرر کرتے ہوئے کہا کہ تم کوئی بغاوت نہیں کرو گے۔ انہوں نے بظاہر رضامندی ظاہر کی، لیکن سلطان سلیم کو اپنے خون کا پتہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے بھائی آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ سلطان سلیم کو اطلاعات ملتی رہیں کہ اس کا بھائی احمد فوج جمع کر رہا ہے۔ فوج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس نے عوام پر ٹیکس زیادہ کیے اور محصول بھی لیتا رہا، لیکن سلیم نے اپنے بھائی کے خلاف خود پہل نہیں کی۔ لیکن احمد فوج لے کر اماسیا آ گیا۔ اب سلطان سلیم کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ احمد کو شکست ہوئی اور وہاں سے بھاگ نکلا اور اپنے علاقوں میں چھپتا رہا۔ آخر کار پکڑا گیا اور مار دیا گیا۔ سلطان سلیم کا بڑا بھائی، جس نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ گورنر رہے گا اور بغاوت نہیں کرے گا، اس کو قسطنطنیہ کے چند معذب لوگوں کی طرف سے خط آئے جس میں لکھا تھا کہ ہم سلطان سلیم کو تخت سے ہٹا کر آپ کو سلطان بنائیں گے، آپ قسطنطنیہ آ جائیں۔ وہ خط سلطان سلیم کے ہاتھ لگ گیا۔ سلطان سلیم نے کرکود کو گرفتار کیا اور مروا دیا، لیکن اپنے بھائی کرکود کا سلطان سلیم کو بہت افسوس ہوا اور کئی دن تک کھانے سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اس قدر دکھی ہوئے کہ اکثر روتے رہے۔ یوں اب سلطان سلیم اکلوتے وارث رہ گئے۔ اب آپ تسلی سے حکومت کر سکتے تھے۔ ایران میں ایک شیعہ سلطنت جس کو صفوی کہا جاتا تھا، جس سے سلطنت عثمانیہ کے تعلقات بہت خراب تھے، بلکہ یہ عثمانیوں کے سب سے بڑے دشمن خیال کیے جاتے تھے۔ اس وقت صفوی سلطنت کا سلطان شاہ اسماعیل
اسماعیل صفوی تھا۔ شاہ اسماعیل اور اس کے مریدین صحابہ پر لعن طعن کرتے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہتے۔ وہ قرآن کریم کی تحریف پر بھی یقین رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی عجیب و غریب نظریات ان کے عقیدے میں شامل تھے۔ اس سب کی خبر سلطان سلیم تک پہنچی تو سلطان سلیم نے شاہ اسماعیل کو خط لکھا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد ہمارے علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ تیرا قتل لازم ہے۔ ہر سچے مسلمان پر فرض ہے کہ تم اور تمہارے بے وقوف پیروکاروں سے جنگ آزما ہو، لیکن میں اس سے پہلے کہ اپنی تلوار بے نیام کروں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تم دوبارہ صحیح دین کی طرف لوٹ آؤ۔ شاہ اسماعیل نے اس خط کے جواب میں سلطان سلیم خان کو افیون کا تحفہ بھیجا اور کہا کہ لگتا ہے کہ یہ خط نشے کی حالت میں لکھا گیا ہے۔ سلطان سلیم نے جواب میں ایک سخت خط لکھا اور واضح کیا کہ اب جنگ کے لیے تیار رہیں۔ سلطان سلیم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطان سلیم 1,40,000 کا لشکر لے کر نکلے اور ایرانیوں کے دارالحکومت تبریز کی طرف روانہ ہوئے۔ تبریز کا فاصلہ 1,000 میل سے زیادہ کا تھا۔ راستہ پہاڑی تھا، لیکن سلطان سلیم نے بالکل بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ لشکر کو مسلسل سفر کروایا۔ جب ایران کی سرحد کے قریب پہنچے تو اسماعیل نے تمام علاقے ویران کروا دیے اور خود تبریز میں پناہ لی۔ سلطان سلیم کی سب سے بڑی مشکل رسد کی تھی۔ کھانے پینے کے سامان کی لشکر میں کمی ہو چکی تھی۔ لشکر بد دل ہو گیا، آگے بڑھنے سے گریز کرنے لگے، لیکن سلطان سلیم مستقل مزاج تھے، لشکر کو چلاتے ہی رہے۔ بالآخر لشکر نے اعلانیہ کہہ دیا کہ وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ وقت سلطان سلیم کی آزمائش کا تھا۔ انہوں نے ان حالات میں بھی لشکر کو بکھرنے نہیں دیا۔ وہ بہادری سے لشکر کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے، کیا تم اسی طرح سلطان کی خدمت کرتے ہو؟ تم میں سے جو واپس جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، میں نے واپسی کے لیے سفر نہیں کیا۔ تم میں سے جو بزدل اور نامرد ہیں وہ بہادروں سے علیحدہ ہو جائیں اور واپس چلے جائیں، میں نہیں روکوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی واپس نہ گیا۔ سلطان سلیم کا لشکر جب تبریز کے بالکل قریب پہنچا تو اسماعیل کو مجبوراً باہر آنا پڑا۔ تبریز کے قریب ایک وادی خالدران میں دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ ترک فوج بے حد تھکی ہوئی تھی۔ اس فوج نے 1200 میل کا فاصلہ 126 دن میں طے کیا تھا۔ شروع کی لڑائی میں ترکوں کے کچھ دستوں کو پسپا ہونا پڑا، مگر فوراً سنبھل گئے اور دوبارہ حملہ کیا۔ سلطان سلیم کی بے پناہ تجربہ کار قیادت سامنے آئی۔ توپوں سے گولہ باری بھی کی گئی۔ جلد ہی صفوی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ شاہ اسماعیل صفوی بھی زخمی ہوا لیکن بھاگ نکلا۔ اس جنگ میں 25,000 صفوی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد ان گنت تھی۔ 4 ستمبر 1415 کو سلطان سلیم فاتح کی حیثیت سے شہر تبریز میں داخل ہوئے۔ تبریز کے بعد سلطان سلیم نے دیار بکر، کردستان وغیرہ کے کچھ علاقے بھی اپنے قبضے میں کیے اور واپسی کا سفر اختیار کیا۔ مفتوحہ علاقوں میں ایک مشہور مورخ ادریس کو حاکم بنایا۔ اس جنگ کو خالدران کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہوئے۔ ان علاقوں میں اب اسماعیل صفوی کے مظالم رک گئے۔ سلطان سلیم کی اس جنگ میں کامیابی کے بعد بھی شاہ اسماعیل نہ سدھرا اور سلطنت عثمانیہ اور سلطنت صفویہ کے درمیان حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ سلطان سلیم کے لیے اس وقت مکمل ایران کو فتح کرنا مشکل کام نہیں تھا، مگر کسی مساہلت کے باعث اس نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سلطان سلیم کو شیعیت سے سخت نفرت تھی، اس لیے اس نے ایران کی سلطنت کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی بجائے علیحدہ رکھنا مناسب سمجھا۔ اس نے ایران سے تجارت پر بھی پابندی لگا دی۔